بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں کاسیاتن عاریاتن، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہو۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور، جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی تلاوت۔ بہرحال جی یہ کہہ رہے کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ کو تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائے، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہے، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے، تو یو پی سے انہوں نے پوچھا۔ یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں، دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے
مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا، وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں. ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم کیا؟ گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے، اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، جائز ہے. سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا یا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر. دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حسن تو حکم نہیں اذان پہ دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. قرآن کہہ رہے ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا. تو اذان کے شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں. اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی نہ چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہگار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے. تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے، اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کیجیے، باتیں بھی نہ کی جائیں اذان کو. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد، کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے. ہاں، کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے، چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں، ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو یا معاشرے میں کوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے. لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی. تو اعلیٰ درجہ ہے، کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے، باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے. یہ سب غیر محرم کی باتیں ہو رہی ہیں، محرم مراد نہیں ہے، محرم سے پردہ نہیں ہوتا. تو غیر محرم مرد سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے؟ چھپا دے. یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک بولو بھائی فرض ہے، یعنی کم از کم اتنا درجہ. اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، ٹھیک ہے نا، اپنی پنڈلیاں اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی. چہرہ اور ہاتھ اس کے بارے میں کیا ہے بولو بھائی اختلاف. باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں، راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے، اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر، علاج کے لیے ایک الگ بات ہے، عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی؟ یہ نیکرے پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے، کہتے یار اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے.
बूढ़ी औरतों को कुछ छूट दी है शरीयत ने, लेकिन जवान औरत ने, और 50 साल की औरत भी याद रखो जवान होती है। बाद लोग जवान का मतलब कहते हैं कि 19 साल की हो, जब तक बिल्कुल उसको इतनी चेहरे पे झुर्रियां ना आ जाए कि इस्त्री करने की बाकायदा जरूरत पड़ जाए, इतनी जब तक झुर्रियां नहीं आती वो क्या समझी जाती है शरीयत की नजर में? जवानी। इतनी ज्यादा उसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाए कि किसी को पैसे भी दो ना तो वो शादी करने के लिए तैयार हो। जैसे एक चुटकुला है, टाइम है सुना दूं। वो एक आदमी की शादी हुई, उसने बगैर देखे शादी की, उसको बताया गया भाई बड़ी हसीन दुल्हन होगी। जब उसने देखा तो वो तो बिल्कुल ही बहुत ही बेचारी बदसूरत थी। तो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, तो उसने काजी साहब से पूछा जी आपकी निकाह पढ़ाने की फीस कितनी है? काजी साहब ने कहा जितनी अच्छी तुम्हें दुल्हन लग रही है ना उतने पैसे दे दो। भाई पहली रात में दुल्हन तो सभी को अच्छी लगती है ना। काजी साहब का ख्याल था 1-2 करोड़ रुपए तो मिलेंगे लास्ट। जितनी अच्छी तुम्हें दुल्हन लगी है उस हिसाब से क्या करो, निकाह मैंने पढ़ाया, इस दुल्हन को हलाल मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो मुझे जाहिर है तगड़ी रकम मिलनी चाहिए। जैसी तुम्हें दुल्हन दिलाई हमने, यानी तुम्हारे लिए हलाल की है निकाह पढ़ा के, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारा कमीशन होना चाहिए। तो उस आदमी ने क्या किया, 10 रुपए पकड़ा दिया। क्या किया? काजी साहब का मुंह लटक गया, यार ये क्या? तो उसने कहा कि भाई काजी साहब आप भी जरा घूंघट हटा के देख ले। काजी साहब ने जब घूंघट उठा के देखा 5 रुपए वापस कर दिए। बोले 10 रुपए भी आप क्या कर रहे हो? ज्यादा दे रहे। तो अगर कोई ऐसा हिसाब किताब है, इतनी बेचारी बूढ़ी हो गई है, तो फिर तो पर्दों के मामले में शरीयत ने उसको आसानी दी है। लेकिन जब तक जवान औरत है तो ये चेहरा, हाथ और पांव के अलावा बाकी जो पूरा जिस्म है वो नामहरम के सामने क्या है, सतर है। उसमें ये नहीं है कि फितने का अंदेशा है या नहीं, वो बहरहाल नामहरम से हर सूरत में छुपाना है। और नमाज भी उसके बगैर नहीं होगी। नमाज में अगर सर के बाल खुल जाएं, पिंडलियां खुल जाएं तो नमाज नहीं होती। तो नमाज में भी जैसे मर्द अगर सतर खुला हुआ हो मर्द का नमाज में, कमीज के बगैर आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर सतर का एरिया आपका खुला हुआ है तो नमाज आपकी नहीं होगी। तो नमाज से खवातीन समझे, जितना एरिया नमाज में छुपाना फर्ज है उतना नामहरम के सामने छुपाना भी फर्ज है, सतर होने की वजह से। बाकी चेहरा, हाथ और पांव, इसका सतर से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है हिजाब से। हिजाब कहते हैं पर्दे को, यानी इसको इसलिए नहीं छुपाने का हुक्म कि ये सतर है। अगर इसलिए हुक्म होता तो नमाज चेहरा खोल के औरत की ना होती, समझ रहे? तो अब दो लोग क्या करते हैं, जिनको इस चीजों का इल्म नहीं होता, दोनों चीजों को क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए परेशान होते हैं कि यार एक तरफ चेहरा खोलने की इजाजत है, दूसरी तरफ क्या है, चेहरे का पर्दा है, तो ये क्या है? तो चेहरे का जो छुपाने का हुक्म दिया गया है। अच्छा ये भी याद रखें, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल की यहां चेहरा भी सतर में दाखिल है, यानी वो भी औरत के लिए छुपाना बहरहाल क्या है, हर सूरत में फर्ज है। लेकिन बर्रे सगीर में फिक़ह हनफी को फॉलो किया जाता है, इसलिए मैं फिक़ह हनफी के मुताबिक बता रहा हूं। दलाइल दोनों के पास है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो फिक़ह हनफी में इमाम अबू हनीफा की राय के मुताबिक जो औरत का चेहरा जो है वो सतर में दाखिल नहीं है। तो वो इसलिए फुक़हा हनफिया ने किताबों में ये लिखा हुआ है कि औरत पर चेहरे का छुपाना फर्ज नहीं है नामहरम से। फर्ज ना होने का मतलब क्या, कि वो सतर में दाखिल नहीं है। बाद के उलमा ने फतवा इसी पर दिया कि उसका ताल्लुक किससे है, हिजाब से। तो जहां फितने का अंदेशा होगा वहां औरत को चेहरा छुपाने का हुक्म दिया जाएगा, जहां फितने का अंदेशा नहीं है या कोई जरूरत है वहां चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो यह बात पूरी दुनिया जानती है कि जवान औरत का चेहरा खोलने में यकीनन फितने का अंदेशा, कोई अगर कहता है कि नहीं चेहरे में फितना नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि चेहरा ही सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का। भाई आप जब किसी को देखते हैं, किसी लड़की को गलत नीयत से देखते हैं, तो उसके सबसे पहले चेहरे पर नजर डालते हैं। चेहरे में अट्रैक्शन होगी तो बदनजरी होगी, चेहरा समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, फिर बदनजरी के खिलाफ बयान की जरूरत, बोलो भाई, फिर यही होगा कि भाई 10 रुपए नहीं हो तो 5 रुपए। फिर आप ये बोलोगे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बदनजरी बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में, बिल्कुल जुर्म है, इस्लाम में हराम है, सही है ना। तो इसलिए उलमा का ये, चाहे वो फिक़ह हनफी से ही ताल्लुक रखने वाले उलमा हो, मुताखिरीन उलमा ने अलल इतलाक सब ने ये फतवा दिया है कि जवान औरत को चेहरा छुपाने का बहरहाल हुक्म दिया जाएगा। अगर वो नामहरम के सामने चेहरा खोलेगी तो गुनाहगार होगी। अलबत्ता इतनी बात है कि एक बात मैं कहता हूं कि चलो फुक़हा का भी इख्तलाफ है और इसमें थोड़ी दूसरी राय भी है, तो असल तो यही है कि चेहरा छुपाए। लेकिन मैं कहता हूं जो खवातीन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत ही बिल्कुल आजाद है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो इतना कर लें कि चेहरा खोल लें, हाथ पांव खोल लें, बाकी जिस्म ढांक लें। क्योंकि अगर उन खवातीन को आप एकदम तालिबान बनाने की कोशिश करेंगे
अभी मैं अपनी अहलिया के साथ आया हूं ना एबटाबाद, तो मेरी वाइफ तो पर्दा करती है, हाथों में ग्लव्स है, पूरा जिस्म ढका हुआ, और एयरपोर्ट पे मेरी वाइफ मुझे कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा है मैं तालिबान हूं, क्योंकि एयरपोर्ट का जो माहौल होता है आपको पता है, कराची लाहौर के एयरपोर्ट का, वो सब ऐसे आजाद औरतें घूम रही है, कोई जीन्स की पैंट पहन के, कोई जर्सियां पहन के, बाल खुले हुए। तो मेरी अहलिया मुझे कहने लगी कि मुझे इन खवातीन के बीच में ऐसा लग रहा है मैं क्या हूं, तो ये उनको डर लग रहा था कोई बम का केस ना बन जाए। तो मैंने तसल्ली दी, मैंने कहा इसी माहौल में पर्दे का क्या मिलेगा, घर में तो सब पर्दा कर लेते हैं, इस माहौल में ही सवाब मिलेगा। मैंने कहा इस पर्दे से तबलीग भी हो रही है इन खवातीन को, भाई ये भी एक स्टाइल है जिंदगी गुजारने का। तो लेकिन जाहिर है हर आदमी इस लेवल का नहीं होता, और हर खातून को आप इसका मुकल्लफ भी नहीं बना सकते। एक एक्टर है, एक अदाकारा है, एक फनकारा है, वो बेचारी तो नहीं कहना चाहिए, नाचती रही है सारी जिंदगी लोगों के सामने। अब आप उसको ग्लव्स पहना के, काले मोजे पहना के, शटल कॉक पहना दो आप उसको, या काला बुर्का पहना दो, उसके लिए इसको ज़हनी तौर पर कबूल करना। तो ऐसी खवातीन को हम कहते हैं कि भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो बिल्कुल हराम है कम से कम उसको तो छोड़ दें, फिर अल्लाह तौफीक देगा, इंशाअल्लाह इस पर भी आ जाएंगे। तो कम से कम इतना भी कर लिया।